جائیں گے مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں نمایاں غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیے جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں تحریک انصاف کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ عرفہ فیروز ذکی کی رپورٹ دیکھیے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جاری تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے الیکشن تنازعات کی نوعیت اور عدالتوں کی ذمہ داری کے معاملے پر بھی فیصلہ تحریر کیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے رویے پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیا کہ کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا، جبکہ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیے جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے۔ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن نہ پیدا ہوتی۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنائی جانی چاہیے۔ انتخابی نشان واپس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو۔ رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا ہے، سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہو۔ سیاسی جماعت کو ان سرگرمیوں سے محروم کرنا اس کی سیاسی تباہی اور تحلیل کے مترادف ہے۔ الیکشن حکام کا غیر قانونی طور پر ایک بڑی سیاسی جماعت کو نہ ماننا ادارے کی حیثیت کو کم کرتا ہے۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ عرفہ فیروز ذکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر الیکشن کمیشن ذرائع کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے الیکشن ایکٹ کو غیر فعال بنا دیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن نے سوال کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب کس قانون کے تحت کام کرے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کراچی سے پہنچنے والی نجی ایئر لائن کی پرواز نے لاہور ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے۔ عملے سمیت 171 مسافروں کو سلائڈز کے ذریعے باہر نکالا گیا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ غیر ملکی پائلٹ نے جہاز کے کارگو سیکشن سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ کر کیا۔ مسافروں کو نکالے جانے کے بعد ٹیکنیکل ٹیم نے جہاز سے دھواں اٹھنے کی وجوہات جاننے کے لیے جہاز کا انسپیکشن شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، سعودی عرب کے قومی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ His Excellency Brother Ambassador Nawaf bin Saeed Al Malki, dear guest, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the government and the people of Pakistan, I warmly congratulate the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister, as well as the brotherly people of the Kingdom of Saudi Arabia on the joyous occasion of the 94th National Day of the Kingdom of Saudi Arabia. We pay tribute to the visionary leadership of His Majesty King Salman bin Abdulaziz, who has steadfastly guided the kingdom towards progress and prosperity while upholding the sacred responsibilities of the custodian of the two holy mosques. We also highly commend the sagacious and far-sighted vision of His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, whose initiatives have positioned Saudi Arabia as a beacon of modernity, innovation, and economic growth. The Kingdom of Saudi Arabia, with its Vision 2030 and the theme, "We Dream, We Achieve," under the dynamic leadership of His Majesty King Salman bin Abdulaziz and His Royal Highness Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, is assuming a global leadership role. The kingdom is making remarkable strides in ease of doing business, surpassing the world's largest economies, embracing modern techniques
It is in fact amongst the countries that are leading in science, technology, innovation and enterprise. As leader of the Muslim world, Saudi Arabia has consistently championed the cause of justice, equality and peace. Its efforts to promote interfaith dialogue, understanding and cooperation through various international forums have been exemplary. Pakistan and Saudi Arabia enjoy a relationship characterized by mutual respect, cooperation, shared values and enduring friendship that have stood the test of times through all these years. This relation is unique and goes beyond common interstate interaction, as both countries have consistently supported each other in times of need, standing in solidarity during natural disasters and crisis, reflecting the depth of the fraternal bond that exists between the two countries. The people of Pakistan join me in acknowledging from the core of our heart the kingdom's generosity in helping stabilize Pakistan's economic situation from time to time. These historic gestures have touched us deeply and profoundly forever. As we celebrate this auspicious day with our Saudi brothers and sisters, I reaffirm Pakistan's commitment to a strong and enduring friendship between our two nations. We will continue to work together to promote peace, stability and development in the region. May Allah bless the Kingdom of Saudi Arabia with continued prosperity, progress and success. Long live Pakistan सऊदी अरेबिया ब्रदरहुड। नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान के इख्तिलाफी नोट को गैर शाइस्ता करार दिया गया है। कहा गया कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसले में 8 जजेस के 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा, जिस तरीके से जजेस ने इख्तिलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तरवान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। ताहम कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा और 2 जजेस का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइसा के रजिस्ट्रार से वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया और फैसले में लिखा, वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं था। मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत की ताकत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। तफसीली फैसले में चीफ जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस जमाल मंदोखिल के इख्तलाफी नोट पर भी तनकीद की गई। लिखा गया कि चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, वो पीटीआई उम्मीदवार जिनकी सियासी वाबस्तगी आखिर तक पीटीआई से रही, उन्हें पीटीआई उम्मीदवार माना जाता है। जस्टिस याया अफरीदी ने भी कहा, जिन अरकान ने सियासी वाबस्तगी आखिर तक पीटीआई से बरकरार रखी, वही पीटीआई उम्मीदवार हैं। हम तीनों जजेस की राय से एहतराम के साथ इख्तिलाफ करते हैं। हमारे साथी जजेस ने पीटीआई नजरियाती के उन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जिनके कागजात आरओ ने कबूल नहीं किए। ये बात बिल्कुल समझने से कासिर रहे। पीटीआई उम्मीदवार को पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों पर फौकियत दी गई। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सदीकी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद।